الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور عزیز دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ذی قعدہ کا بھی مہینہ ہے، جس میں عازمین حرمین شریفین یعنی حج کرنے والے احباب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آرام فرما ہیں، اس زیارت کی سعادت پانے والے احباب میں سے بہت سے احباب تو پہنچ چکے ہیں، کچھ احباب راستے میں ہیں اور کچھ احباب اس کی تیاری میں مشغول ہیں۔ حج جیسی عظیم عبادت جس کو اللہ رب العزت نے ہر صاحب استطاعت کے لیے فرض کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی یہ چوتھے پارے کی جو آیت میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے لیے یعنی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے، اس عازم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہو، پہنچنے کی سکت اور اس کے پاس گنجائش ہے اور سہولت ہے، وہاں تک پہنچنے کے سفر کے اخراجات کا وہ متحمل ہے، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہوں، تو ان کو اس فریضے کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرنا فرض ہے۔ بزرگان محترم، نوجوان بھائی اور عزیز دوستو، حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حج کرنے کا فائدہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ ہی جنت ہے۔ جس کا حج مقبول ہو گیا تو اس کا بدلہ، اس کا عوض جنت کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی، جو شخص چاہے مرد ہو اور عورت، وہ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ جس میں کوئی بے حیائی کی گفتگو نہیں ہوتی ہے اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ جب حج کی سعادت پا کر اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ وہ دنیا میں اپنے ماں کے بطن سے بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف اور شفاف انداز سے وہ اپنے وطن کو لوٹتا ہے۔ یہ سعادت حج کی ادائیگی پر اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں، اس لیے حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔
ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں حج کرنے کے معاملے کو ایک الگ انداز سے اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ حج کو ہمیشہ مؤخر کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، کچھ ذمہ داریوں کا احساس اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچیوں کی شادی کے بعد یا اپنی پوری اولاد کی شادیوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد حج کی ذمہ داری پورا کرنا، یا گھر مکان بنانے کا معاملہ ہے تو اس کے بنانے کے بعد، اس سے فارغ ہونے کے بعد حج کرنا۔ اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو اس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد حج کرنا۔ یہ ہمارا اپنا تصور اور اپنا خیال ہے۔ کیا سوچنا یہ چاہیے کہ کیا ایسا خیال، ایسی سوچ صحیح ہے؟ ظاہر بات ہے، شریعت تو ہمیشہ نوجوان رہتی ہے۔ شریعت کبھی بوڑھی نہیں ہوئی اور قیامت تک بوڑھی نہیں ہوگی۔ ہمارے ہی شہر کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی تھی، ان کی مریدہ تھیں، ان سے بیت و سلوک کا تعلق قائم رکھی تھی۔ ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں آنے کا جانے کا سلسلہ تھا اس خاتون کا۔ تو بڑی عمر کی تھی اور حضرت بھی بڑی عمر کے تھے، تو حضرت سے اس خاتون نے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی بڑی عمر کے ہیں، میں بھی بڑی عمر کی ہوں، آپ بھی 60-70 کے درمیان ہیں، میں بھی 60-70 کے درمیان ہوں، تو شیخ اور مرید کے درمیان پردے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے۔ تو حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے، دل و دماغ میں اس کو پیوست کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بوڑھے ہیں، میں بوڑھا ہوں، ہم بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن شریعت ہمیشہ نوجوان ہے، کبھی بوڑھی نہیں ہوئی۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، حج جیسی عبادت کی ادائیگی کو پیچھے کرنا، اس کو تاخیر کرنا، اس کو لیٹ کرنا، ان وجوہات کی وجہ سے یہ شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ آپ کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کے معاملے کو ایسا چوپٹ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات کا بوجھ کا ایک خدشہ لاحق ہے کہ وہ جب تک ادا نہیں ہوگا، وہ ذمہ داری نہیں ہوگی، میں حج نہیں کر سکتا۔ اگر میں حج کو جاؤں گا، یہ پیسے خرچ ہو جائیں گی تو میری بچی کی شادی نہیں ہو پائے گی، یہ شادی میں رکاوٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ اتنا اماؤنٹ مجھے حج میں خرچ کرنا ہے، یا اتنا اماؤنٹ شادی میں ضروری ہے، اس لیے میں حج میں کروں گا تو یہاں پرابلم ہو جائے گا۔ ایسا جو خیال ہے، ہم نے اپنے طرف سے غیر ضروری رسومات کو اختیار کر کے ہم نے شادی کو بہت مشکل کن بنا لیا، جس کے نتیجے میں حج جیسی عبادت پیچھے ہوتی چلی آ رہی۔ تو شادی بیاہ کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا، اسی طرح مختلف وجوہات جو میں نے ابھی عرض کیا، کچھ اشارے دیا، ان وجوہات کی وجہ سے حج کو لیٹ کرنا یہ ہمارے حق میں صحیح نہیں ہے۔ جتنا جو عبادت جب فرض ہو گئی اسی وقت سے اس کی تیاری کرنا، اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء اکرام، اہل اللہ، جب بھی حج فرض ہو جاتا تھا تو وہ حج کی ادائیگی کی اتنی فکر کرتے تھے کہ فوری طور پر اسباب ظاہری جو جانے آنے کے جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ سب کو کور کر لیتے ہیں، ان سب کو فالو کرتے ہوئے حج کے فریضے کو خاموشی سے ادا کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ حج کو گئے۔ یہ ماحول تھا، یہ انداز تھا۔ جیسے ہم اور آپ مسجد کو نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہر ایک کو بول لیتے نہیں جاتے ہیں کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، میں نماز کو جا رہا ہوں، بلکہ ہم لوگ کیا خاموش اپنی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے۔
تو اللہ کے نیک بندے بھی ایسے اخلاص پر مشتمل حج کی عبادت ادا کرتے تھے۔ تو حج کیا ہے؟ فوری طور پر ادا کرنا فرض ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے حج کو لیٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہمارے علاقوں کے لوگ جو حج کو جاتے ہیں لاسٹ عمر میں جاتے ہیں، آخری عمر میں پوری ذمہ داریاں نبھا کر ریٹائرڈ ہو کر، اور حالت تو یہ رہتی کہ اکثر ویل چیئر میں رہتے، نہیں تو واکر میں رہتے، نہیں تو لاٹھی پہ رہتے، یہ پوزیشن میں حج کو جاتے ہیں۔ لیکن میرے ماؤں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، حج جیسی عبادت کیا ہے؟ انتہائی ہیلتھی کی حالت میں ادا کرنے والی عبادت ہے۔ صحت کی حالت میں، طاقت اور توانائی کی حالت میں حج جیسی عبادت ادا کرنے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو ادا کی وجہ سے جو کیفیات ہم پر طاری ہوتی ہیں، وہ بے پناہ ہیں اور بے مثال ہیں۔ اس کا الفاظ میں تصور الفاظ میں ڈھال کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بڑھاپے میں جو حالت ہے، ایک ایک رکن ادا کرنا پرابلم ہو جاتا ہے۔ حج کے ایک ایک رکن کو ادا کرنے کے لیے مشکل اور دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارا حال، ہمارے علاقے کا حال یہ ہے کہ پورے پلین میں دیکھے تو گنتی کے چند نوجوان نظر آتے ہیں حج میں۔ وہ بھی خدمت کے لیے جاتے ہیں، اماں کے، باوا کے، نانا کے، پھپھا کے، دادا کی خدمت کے لیے ساتھ جانے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو پورے بوڑھے لوگ رہتے ہیں۔ دوسرے علاقوں کے لوگ جو حج کو جاتے ہیں وہ اچھی عمر میں جاتے ہیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کے احباب 20-25 سال 30 سال کے اندر 2 حج کر لیتے ہیں، ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک حج کرنے کے لیے ہی یہاں سے ریٹائرڈ ہو کر وہاں جاتے ہیں، اور جاتے وقت بھی حالت یہ رہتی کہ گئے تو ہوا تو ادھر ہی ہو گئے تو اچھا ہے، یہ تصور رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، کیونکہ اب یہاں کی پوری ذمہ داریاں ختم ہو گئے نا، وہاں گئے تو نو پرابلم۔ ایسے خیالات، ایسی سوچ ہمارے علاقے کی ہے۔ لیکن عرض کرنا آپ کی خدمت میں مجھے یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے اچھی عمر میں صحت کی حالت میں جانے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں۔ آج کے سہولت والے زمانے میں کتنی سہولتیں ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ حرمین شریفین میں اور مشاعر حرام میں جو مقامات جو مقدسہ ہے، ان جگہوں میں جو جانے آنے کے لیے اتنی سہولتیں ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی حج کرنا محنت والا عمل ہے، محنت اور مجاہدے والا عمل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے؟ جیسے مرد حضرات جہاد میں جا کر مجاہدانہ کردار ادا کر کے ثواب لوٹتے ہیں، شہید ہو گئے تو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور اگر جہاد میں واپس آ جائے تو غازی اور مجاہد کا لقب ملتا ہے، تو ہم عورتوں کے لیے جہاد؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتوں کا جہاد حج ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہماری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ حج کے ادا کرنے میں نوجوانی کی عمر، صحت کی عمر، اچھی حالت کی میں ہم لوگ حج کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور عام طور پر ہماری ماں بہنوں کے لیے استطاعت حج کی آ جاتی ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ جیسی عبادت ان کے اوپر فرض ہوتی ہے تو حج جیسی عبادت بھی آسانی سے ان کے لیے فرض ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 10-12 تولے سونا کا زیور تو کامن ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر حج کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عورتیں، ہماری مائیں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ارے میرا زیور حج کے لیے میں بیچ دوں گی تو پھر آئندہ پھر میرے لیے زیور نہیں رہے گا، ایسا سمجھنا بھی ہمارا صحیح نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج والے سفر میں جتنی خوشحالی کے ساتھ حج میں اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ حج سے لوٹنے کے بعد کسی نہ کسی انداز سے اس کو حلال ذرائع کے ذریعے سے وہ پیسہ، وہ دولت لوٹا دیتے ہیں، اللہ ادا کر دے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے حج جیسی عبادت کے ادا کرنے میں
یہ چیزوں کو آڑ بنا کر حج میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بائی چانس اگر لیٹ کر دیے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کا حج 4 سال پہلے فرض ہو گیا، اب اس کی ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کے لیے حج بدل کرنا، اور مال میراث میں سے تہائی حصے میں جو کچھ رقم آتی اس سے کوئی حج کرنے جانا پڑتا ہے، یہ سب پرابلم آتے ہیں۔ اس لیے جس سال حج فرض ہو گیا اسی سال یا اس کے آگے کے سال کے اندر اندر حج کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ڈر کے حج کو نہیں جاتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ حج کو جا کر وہاں اللہ سے مانگیں گے ان متبرک مقامات میں، تو یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ آنے کے بعد آسان کر دیتے ہیں۔ یہ سارے جو ہمارے خیالات ہیں، جو یہ ذمہ داری نبھانا ہے، وہ سب بچے بچیوں کے خاندان اور قبیلے کی ذمہ داریاں نبھانا آسان کر دیتے ہیں۔ وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ کے اندر جو مقامات مقدسہ ہیں، ان جگہوں میں، حرم شریف میں آپ جو نمازیں پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد دعا کریں گے یا یوں ہی آپ دعا کریں گے، وہ سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے آنے کے بعد آپ کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرا دیتے ہیں، سوال کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جن کو اللہ نے دولت و ثروت دی ہے تو حج جیسی عبادت ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ حج کی عبادت کی ادائیگی میں اتنی غفلت اختیار کرتے ہیں کہ کوئی اپنے پاس حج کے بقدر پیسہ آنے کے بعد اس کو بزنس میں لگا دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے کمپلیکس بنانے کے چکر میں، کہیں زمینیں خریدنے کے چکر میں، کوئی گاڑیوں پہ گاڑیاں خرید کر بیچنے کا معاملہ کر رہے، کاروبار کر رہے ہیں، اس کا نفع، اس کا فائدہ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انداز سے ہم ان چیزوں میں پڑھ کر، ان عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر حج جیسے فریضے کو تاخیر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے لیے۔ ہاں، ضرورت کے لیے سفر کے لیے، آنے جانے کے لیے ضرورت کے بقدر ایک سواری کی ضرورت ہے، اس کا انتظام ضروری ہے، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ رہنے کے لیے ایک ضرورت کے بقدر ایک گھر ہے، اس کے لیے شریعت منع نہیں کی۔ اس سے زائد جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے تو ہم حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا اگر ہم لوگ ایسے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں تو اب بھی وقت نہیں گیا، اب بھی اس بات کی فکر کر کے حج کی عبادت کی تیاری کریں۔ ایک تو ہے جو احباب حج جن کے اوپر فرض ہے ان کی یہ ذمہ داری، لیکن اللہ کے وہ بندے، وہ بندیاں جن کے پاس بظاہر کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے حج کو جانے کے لیے، اتنی گنجائش میں نہیں ہے، اتنی استطاعت میں نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ظاہری طور پر کچھ اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو بڑی رہبری ملے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بڑے خلفاء میں سے ہیں، اور بڑے مفتی اعظم تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی بارہا اللہ نے سعادت عطا فرمائی تھی ان کے اپنے دور میں، تو ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی غریب تھی۔ ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بہت غریب تھی، تو اپنے والد ماجد کے پاس آ کر عرض کی کہ ابا جان میں بھی حج کو جانا چاہتی ہوں، ابا جان میں بھی حج کو جانا چاہتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ابا کئی مرتبہ حج کیے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم میں حج کو جا رہے ہیں تو میرا بھی خرچہ برداشت کر کے مجھے لے جائیں۔ یہ خیال ایک غریب بیٹی کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت نے ان کی اس تمنا کو سننے کے بعد، ان کی اس آرزو کو سننے کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ بیٹی آپ نے حج کی کیا تیاری کی؟ آپ نے حج کی کیا تیاری کی؟ آپ کے پاس کیا پیسے ہیں، کتنے پیسے، کیا اسباب ہے؟ تو خاموش رہی، اس لیے کہ غریب تھی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بیٹے، حج کی تیاری یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ بناؤ کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو کچھ پیسے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ان پیسوں کو جمع کرنا شروع کرو۔ حج کی تھیلی ایک بنا لو، حج کی تھیلی،
اس میں جو اپنی گنجائش ہے اس حساب سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرو. اگر اللہ نے صحت و سلامتی عمر درازی آپ کی رکھی ہے اور حج کے جانے کے بقدر وہ حج کی تھیلی میں پیسے جمع ہو گئے تو اللہ تم کو حج کی سعادت عطا کریں گے اور تم خود بذات خود جا کر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو جاؤ گے. اگر بائی چانس اگر وہ لو بالفرض مان لیں کہ اللہ نے تمہاری حیات اتنی نہیں رکھی، مختصر رکھی، اور تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی، تو تمہارے وارثین میں سے کوئی ان پیسوں کے ذریعے سے تمہارا حج بدل کریں گے. تو چنانچہ ان کی صاحبزادی نے والد ماجد کی اس ہدایت اور اس نصیحت پر عمل کرتے ایک حج کی تھیلی بنا لی تھی، اور اس حج کی تھیلی میں پیسے تھوڑے تھوڑے اپنے قریبانہ انداز سے جمع کرتی چلے گئیں. تو مشکل سے اس زمانے کے حساب سے سمجھو کہ 2,000 یا 2,500 روپے پیسے جمع ہوئے. جب بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کا مال و متاع سامنے آیا تو حج کی تھیلی نکلی. دیکھے تو حج کی تھیلی جب کھول کر دیکھے تو اس میں 2,000-2,500 روپے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر والوں سے، یعنی ان کے داماد محترم وغیرہ سے سب سے اجازت لے کر وہ پیسے اپنے پاس رکھے، اور حضرت اپنے کچھ پیسے اس میں جمع کر کے اس بیٹی کی طرف سے حج بدل کیے. تو یہ ہے حج کی تیاری، غریبوں کے انداز سے حج کی تیاری کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا ہے. مالداروں کے لیے تو فوراً حج کرنا ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اور یہ وہ چیزوں کی ذمہ داری میں لگ کر حج کے فریضے کو پیچھے کرتے ہوئے محروم ہو جانا یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. اس لیے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو لوگ حرمین شریفین میں اس سال فریض حج کی سعادت حاصل کریں گے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا خطاب عالی ہو.